یہ سوچنا چاہیے کہ میری زبان چو میری انگلیاں میں کلک نہ موبائل تے جڑی چیز اگے نکل رہی ہے وہ کسی واسطے خیر کا ذریعہ بنے، کسی بھی عزت کا ذریعہ بنے، اور محبت دے نال ادب دے نال دین پھیلان کا ذریعہ بنے۔ سوشل میڈیا کا جڑا جنگل ہے تھوڑی زبان چو ایسے کلمات نکلنے چاہیے کہ اس جنگل دے وچ باغات اگن، اس جنگل دے وچ کی اگن، باغات اگن، پھول اگن، نہ کہ کانٹے اور کانٹے دار جھاڑیاں اگن۔ آدمی دے جھوٹا ہونے واسطے یہ چیز کافی ہے، جو کچھ سنے اسائیاں کا کی کر دے گی، بیان کر دے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا رات دے وقت تے اللہ گناہ تے پردہ پا دیتا ہے، صبح دے وقت وہ خود اللہ دے پردے نو اپنے آپ تو ہٹا رہا۔ اور کئی بندے تسا پاکستان کے اندر دیکھو سی پیسے کمانے واسطے، لائکس حاصل کرنے واسطے، ویوز حاصل کرنے واسطے پوری دی پوری فیملی اپنے سوشل میڈیا تے لے آؤ۔ یہ نہ ہے کہ سان بالکل چھوڑ دو، نہیں، اعتدال رکھو، اچھی چیزیں اس تو لو۔ عربی بھی ایک کہاوت ہے، خذ ما صفا ودا ما قدر، چنگی چیز لے لو، بری چیز چھوڑ دو۔ گھنٹے کی کال کے بعد تسا کا جی بڑا اچھا وقت گزر گیا، وقت اچھا نہیں گزرا، تسا اپنے گناہ معافی کر لیا، اضافہ کر لیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه دی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہربار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، آج دا ساڑا اس تقریر دا عنوان ہو سی سوشل میڈیا۔ اس دیتے چونکہ آج ہر بندے کو موبائل ہے، ہر بندے کو موبائل ہے، اور جس بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہے یقیناً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ ساریاں ایپوں کی کر رہا، استعمال کر رہا، اور اگر اس کو ٹچ موبائل نہیں ہے
تو چھوٹا موبائل بٹنا والا اس کو موجود ہے. اساں اج یہ دیکھنا کہ یہ جڑی چیز سارے کو آئی ہے سارے ہاتھ کے اندر اساں استعمال کرنے کا طریقہ کار کی اور اساں استعمال کرنے اساں قرآن تو اور حدیث تو کی رہنمائی ملنی. مختلف لوگ اج کل تسی دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں کے ہاتھ بھی یہ موبائل موجود, بچیاں تو انہوں کو موبائل موجود ہے, عورتوں تو انہوں کو موبائل موجود ہے. اسا ایسا استعمال کیویں کرنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث اور قرآن دے اندر اساں کی رہنمائی مل گئی. سب تو پہلا اصول اسا استعمال کرنے دا اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرمایا سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی بندہ جڑا فاسق ہوئے جڑا رب دی گل منے نہ ہوئے وہ تہاڈے کول کوئی خبر لے کے آوے. دیکھو نا موبائل دے اوتے اسی چلا رہے ہونے فیس بک دے اوتے واٹس ایپ دے اوتے روزانہ کتنی خبراں گردش کر رہی ہونیاں اور جی فلاں جگہ تے ایسا ہو گیا فلاں جگہ تے یہ ہو گیا ہے. میں اگر کوئی خبر لے کے آوے تو یہ نہیں کہ اکھی بند کر کے تسی اس تے کی کر لو یقین کر لو یا اساں اگے شیئر کر دو. بعض اوقات ساڑھے کو صبر نہیں ہونا, اسی فوراً خبر پڑھی اور وہ خبر اتنی سنسنی خیز ہونی ہے کہ اسی فوراً اساں کے کر دینا مختلف گروپاں سینڈ کر دینا بھیج دینا, حالانکہ وہ سچی خبر نہیں ہونی. بعد جس ویلے پتہ چلنا کہ یہ خبر تو جھوٹی خبر ہے تو اسی کیا ہونا شرمندہ ہونے بعد کی ہونے شرمندہ ہونے. اور اگر اسی پہلے ہی تحقیق کر لگیے قرآن یہ اصول اساں دے رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق نافرمان بندہ تہاڈے کول کوئی خبر لے کے آوے فتبینوا خوب تحقیق کر لو. خوب کیا کر لو تحقیق کر لو. دیکھو نا قرآن اساں کیسا اصول دیتا فرمایا صرف موبائل تے نہیں عام زندگی کی وچ بھی کوئی بندہ تو خبر دینا تو اس کی کرو تحقیق کرو. فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فرمایا ان نہ ہوئے کہ خبر تساں ملے اور فوراً تسی اس تے عمل کرو اور کسی بندے نقصان پہنچا دو, کسی قوم کے کر دو نقصان پہنچا دو. اور یہ آیت ساری روزمرہ زندگی کے اندر بھی بڑا ایک معنی رکھنی. اور میں جب تک کوئی پوری تحقیق نہ کر گنو گلاں دی پوری پرچول نہ کر گنو اپنی زبان وچ تو اتنا بھائی اس ہکی بندے دی گل سن کے کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ مکمل گل نہ سنو. فرمایا ان نہ ہوئے ان تصیبوا قوما بجہالۃ کسی تسی نقصان پہنچا دے وہ تساں پتہ بھی نہ ہوئے نہ واقف ہون دی بنا تے تسی کی کرو نقصان پہنچا دے وہ. بعد وچ پتہ چلے تانوں کہ جڑی خبر میں موبائل تے اگے شیئر کیتی یا انہوں کو خبر آئی ہے اور میں اگے 4 بندیاں دی دس دیتی ہے یا وہ خبر میرے متعلق ہے یہی اور اس خبر دی بنیاد تے میں کسی دے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا بعد وچ پتہ لگے یہ خبر تو سچی بھی نہیں تو قرآن آخنا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین جڑا کم تسی کر بیٹھے ہو بات اس سے شرمندہ ہو جاؤ بات کی اس سے کیا ہو جاؤ شرمندہ ہو جاؤ. اس سے بہتر ہے فتبینوا پہلے ہی تسی تحقیق کر گئے کیونکہ مومن جڑا ہونا نا وہ سچی گلاں تے یقین کرے نا افواہاں تے کبھی وہ یقین نہیں کرے نا اور کبھی بھی وہ کسی پروپیگنڈے دا کسی افواہ کا حصہ نہیں بننا. اور جس کی جھوٹی خبر بے سمجھی اص اگے کیا کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں. یہ سوچو کہ اگر وہ خبر میرے بارے ہونی تو کوئی بندہ اسا اگا پھیلایا تو میرا رد عمل کیا ہوگا. آج اگر یہ اس کے متعلق ہے تو اسی پہلے تحقیق کر گئی ہے پہلے کی کر گئی ہے
ہر سنی سنائی گل اگا بیان نہیں کرنی چاہیے جدو تک اس کا مکمل تسی پرچول نہ کر گنو، مکمل تحقیق نہ کر گنو، باریک بینی نہ دیکھ نہ کرو نہ گنو. اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم بھی حدیث ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا آدمی دے جھوٹا ہونے واسطے یہ گل کافی ہے جو کچھ سنے اساں آگا بیان کر دے. جو کچھ چونکہ سننا تو انسان دن کئی چیزیں سننا، فرمایا آدمی دے جھوٹا ہونے واسطے یہ چیز کافی ہے جو کچھ سنے اساں ہی اگا کی کر دے گی بیان کر دے گی، اس کی تحقیق نہ کرے. ہونا تو ان چاہیے کسی دا عیب پتہ چلے اگرچہ وہ سچا بھی ہوئے، اگرچہ وہ سچا بھی ہوئے، کسی دی کو خبر آ جائے کدائیوں اور اس نال کسی دی عزت نفس مجروح ہونی ہوئے، وہ تے پردہ پا دے، وہ تے کی پا دیو پردہ پا دیو. تو آڑے تک پہنچ گئی ہے اگر کسی گروپ کے چوسا شیئر نہ کرو تک نہ پہلے آخنے کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو. کیا آخنے اپنی زبان دی حفاظت کرو، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے اپنی زبان دی حفاظت. لیکن ہونا جس ویلے موبائل آ گیا اور میں ہاتھ دی انگلیاں دی بھی حفاظت کرو، ہاتھ دی انگلیاں دی بھی حفاظت کیویں کہ تہاڈی دیر نہیں لگنی، تہاڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں، ایک شیئر دا بٹن دباسو گل کدائیوں دی کدائی پہنچ ویسی، تہاڈا کوئی دیر نہیں لگنی. لیکن جدرا بندہ تک وہ آگے پہنچ رہی پیچھے سوچو کہ جس کی گل ہے اساں کس قدر تکلیف ہوئی. انسان ہے نا، انسان خطا دا پتلا، اگر اس کو آج غلطی ہو گئی کل تہاڈے کو بھی ہو سکتی ہے. اس واسطے پردہ پا دو، کی کر دو پردہ پا دو. جس میں تسی پردہ پیسو نا پردہ پوشی کرے سو تو پردہ پا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی کی صفت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اج تسی اس دے گناہاں تے پردہ پاؤ، کل قیامت دا دن ہو سی جس ویلے تہاڈا ماں پیو بھی کھڑے ہو سی، تہاڈے بہن بھرا بھی کھڑے ہو سن، تہاڈی بیوی بچے بھی کھڑے ہو سن. جے اس ویلے سوچو ساڈیاں گناہ رب بیان کر دے دے، ساڈا سر شرم نہ اٹھ نہیں سکنا. تے آج اگر پردہ پا دو نا کل اتھے رب تہاڈے گناہاں تے پردہ پا دے سی، رب تہاڈے گناہاں تے کی کر دے سی پردہ پا دے سی. اگر تسی اسا سمجھانا چاہ رہے ہو، اسا کی کرنا چاہ رہے ہو سمجھانا چاہ رہے ہو تو رازداری دے نال اسا تسی پرائیویٹ چیٹ وچ ان باکس کر دیو، کوئی میسج کر دیو جی ماں اس طرح دی گل پتہ چلی اے اچھی گل نہیں ہے، یا اسا خود مل لو اور اسا پرسنلی ذاتی طور پہ کیا کر دیو سمجھا دیو، لیکن اس دی گل اگاں نہ پھیلاؤ. یہ قرآن دا اصول ہے، یہ حدیث دا اصول ہے جڑا یہ اساں کی کرنی ہے عطا کر سکتے. دیکھو نا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدین النصیحہ، فرمایا دین کس چیز دا نام ہے؟ بے شک دین دے وچ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمایا دین نماز ہے، یہ نہیں فرمایا دین زکات ہے، فرمایا ان الدین النصیحہ، فرمایا دین خیر خائی دا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خائی دا. خیر خائی تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہر ویلے دوسرے دی بھلائیاں تسی طلب کرو، دوسرے بندے دی بھلائی تو آڑے کیوں ہونی چاہیے؟ مد نظر ہونی چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ میری زبان چو میری انگلیاں میں کلک نہ موبائل تے جیڑی چیز اگا نکل رہی ہے وہ کسی واسطے خیر کا ذریعہ بنے، کسی بھی عزت کا ذریعہ بنے، اور محبت دے نال ادب دے نال دین پھیلان کا ذریعہ بنے، دین پھیلان کا کی بنے ذریعہ بنے. اج کل موبائل ہے، یوٹیوب تے تسی ویندے ہو مختلف چیزیں تہاڈے سامنے آ رہی ہیں، اے جے بیان بھی اے جی تقریراں بھی تہاڈے سامنے آنیاں جڑیاں فرقہ بازیاں پھیلانیاں، فرقہ بندیاں پھیلانیاں. تو کینچی گن کے نہ نکلو، سوئی گن کے نکلو، جڑا جوڑو توڑو نہیں. سوئی دا کی کام ہونا؟
جوڑ دینا کینچی کا کی کام ہونا کٹ دینا اور میں کینچی گن کے نہ نکلو سوئی گن کے نکلو امت مسلمہ آپس جوڑو توڑو نہیں. اسی طرح جس ویلے تسی سوشل میڈیا تے ڈالے ہو اس ویلے کی کرو کسی تے تانا زنی نہ کرو لعنت کسی تے نہ کرو کسی تے لعنت نہ بھیجو تانا زنی نہ کرو کسی گال نہ کڈو فوش گوئی نہ کرو بد زبانی نہ کرو اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کہاں ہیں جس دے دل دے اندر ایمان ہونا. فرمایا ایمان والا بندہ نہ کسیاں تانا دینا نہ کسیاں تانا دینا نہ کسی تے لعنت کرے نہ بری گل اس دی زبان چ نکلنی اور وہ بد زبان بھی نہیں ہونا جس دے دل دے اندر کی موجود ہے ایمان. دیکھو نا موبائل اسی استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایک جنگل ہے اور اس جنگل دے وچوں اگر تسا بچنا نا تو اے چار گلاں تے عمل کرو یہ چار گلاں تے کی کرو عمل کرو نہ کسیاں تانا دیو نہ کسی تے لعنت و ملامت کرو نہ کی کرو فوش گوئی کرو نہ ہی بد زبانی کرو. فرمایا اس جنگل وچوں اس سوشل میڈیا دا جڑا جنگل ہے تہاڈی زبان وچوں ایسے کلمات نکلنے چاہیے کہ اس جنگل دے وچ باغات اگن اس جنگل دے وچ کی ہوگا نا باغات اگن پھول اگن نہ کہ کانٹے اور کانٹے دار جھاڑیاں اگن. دوسرا اصول فرمایا جس ویلے تسی موبائل پہ جاؤ ایک دوسرے دی جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے دی جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے دی گلے شکوے غیبت نہ کرو. جاسوسی اس واسطے نہ کرو ساری عادت ہونی اسی ہر بندے دے عیب دے پیچھے بہنے ہیں ہر بندے دے عیب دے پیچھے اور فلانا بندے دے اے عیب جی فلانے بندے دے اے عیب ہے جتنا تھی اسی دس نہ رہیے تو اتنا تھی اساں سکون نہیں ہونا. حالانکہ پہلے میں ایک ہی بیان کیتا کسی دا کوئی عیب بھی دیکھو تو جو تے کر دو پردہ پا دیو بلکہ اس دا عیب ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کرو. اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیب بھی تلاش نہ کرو کسی دے عیب بھی تلاش نہ کرو. اگر تسی دنیا بندے دے عیب دے پیچھے لگے ہو حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک فرمایا کسی دے عیب دے اگر تسی پیچھے لگے ہو نا اللہ تہاڈے عیب دے پیچھے لگسی اور جس ویلے اللہ تہاڈے عیب دے پیچھے لگسی نا اگرچہ تسی گھر دے اندر بھی موجود ہو سی میں نے رب تساں رسوا کر دے سی رب کی کر دی سی رسوا ذلیل خوار کر دی سی. ایک کیوں نتیجہ نکل سی اس واسطے کہ تسا دوسرے دے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. مکھی دا کام ہونا اسے جائی تے بانا جتھے گند ہوئے جتھے گند ہوئے اور جڑی مکھی عام ہے ساڈے کو نہیں تے شہر دی مکھی دا کام ہونا اتھے بانا جتھے پھلاں دا رس ہوئے جتھے پھلاں دا رس ہوئے. کوئی بندے ہونے نا جنہ دے کول جاؤ تو دوسرا نے کی کرے لیں خوبیاں بیان کرے لیں اور کچھ بندے یہ نہیں ہونے جنہ دے کول بے منجو لاگو فلانا بندہ ہے او ماڑا جی اس اے کام کیتا اس اے کام کیتا اس اے کام کیتا اسا سوچنا چاہیے میں کی کر رہا ہوں میں کی کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ اصول اساں کے رکھنا چاہیے مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بڑا اہم پوائنٹ میری تقریر اگرچہ آئی تو ساں اتنی وہ جذباتی نہیں ہے لیکن گلاں بڑی ضروری ہیں یہ کرنی چاہیے کہ بھائی سوشل میڈیا موبائل ہر بندہ استعمال کر رہا موبائل دیتے اساں کہڑے اخلاق اپناونے چاہیے. میں موبائل تے جاؤ نا کدی بھی بے حیائی نہ پھیلاؤ بے حیائی نہ پھیلاؤ. کئی بندے انہوں نے اپنی تصویر بنائی اور تصویر بنا کے نال اس دے کوئی گانا لا کے کر دیتا شیئر کر دیتا بے حیائی پھیلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بے حیائی. اور پاکستان ہوں تو یہ بھی ہو گیا کوئی بندہ کسی پارٹی جرات میں شریک ہویا اس میں شراب پیتی گئی اس میں ڈانس کیتا گیا اس ویڈیو بنا لی صبح اٹھا ٹک ٹاک تے اور ویڈیو چاڑ دیتی. یہ خود گناہ کیتا یہ خود کی کیتا
شراب پیتی، ڈانس کیتا، ایک خود گناہ کیتا، دوسرا اس گناہ نو مشہور کر دیتا، اس گناہ کے کیتا مشہور کر دیتا۔ اللہ تو اس گناہ چھپائے ہوئے ہے، اللہ اس گناہ کی کیتے دے اس آپ کی کیتا اپنے گناہ کی تشہیر کر دیتی، اپنے گناہ کے کر دیتا مشہور کر دیتا۔ کہیں منن کی عادت ہونی وہ کوئی گناہ دا کم کر گنن نا، معاذ اللہ بدکاری کر گنن، شراب نوشی کر گنن، روزہ بھی کئی بندے نہیں رکھنے یہ بھی گناہ دے وہ نہ رکھن، جتنا تھی 4 بننا سویرے نہ 10 بننا اتنا تھی انہیں سکون نہیں ہونا، اور وہ ایسا فخر کے ذریعے سمجھے آخر جی ایسا گناہ کیتا اسے شاید بڑا کوئی چنگا کام کر لیا، بڑا کوئی چنگا کام کر لیا، وہ اپنے گناہ بیان کرے لیں۔ 4 بندے بیٹھے ہو سن اور جی میں بدکاری کی معاذ اللہ، میں جی فلانے بندے نال جھوٹ بولا، میں اساں بے وقوف بنایا، اس میں کو راہ پوچھا، میں اساں غلط راہ دس دیتا، یہ سارے گناہ دے کمن، سارے کی مانا گناہ دے کمن، لیکن اسی کی کریں ہیں فخر نہ، اسی کی کریں ہیں فخر نہ بیان کریں ہیں، گویا اپنے گناہ کی کر دیتا ظاہر کر دیتا۔ اور جس بندے خود گناہ کیتا بات اس بیان کر دیتا، اور بیان کرنے کا سب تو تیز ذریعہ کی دے سوشل میڈیا انٹرنیٹ، جس بندے گناہ ظاہر کر دیتا یا ان بول کے دسا یا موبائل دیتے ہو ویڈیو چڑھا دیتی، اور اس دیتے اساں گناہ کے ملنا۔ سنو حدیث پاک، حدیث تو پہلے آیت سنو، فرمایا سورہ حجرات میں رب فرمانا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا جے لوگ پسند کریں نا کہ بری چیز ایمان والے آج عام ہو ونجے، گناہ یا بری چیز ایمان والے کیا ہو ونجے عام ہو ونجے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا انہاں واسطے دردناک عذاب اس دنیا چ بھی تے آخرت چ۔ بری چیزاں وہ عام کر رہے ہیں، گناہ کی کر رہے ہیں عام کر رہے ہیں، فرمایا دنیا چ بھی عذاب، دنیا چ یہ عذاب ہو سی کوئی بندہ اسا منہ نہ لیسی ایک گندا بندہ، اور آخرت بھی تے عذاب ہے ہی ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اے بھی قرآن کریم کی آیت، اور جڑے بندے گناہ پھیلانے گناہ کر کے بات اساں بیان کریں یا سوشل میڈیا تے شیئر کر دینے، شیئر کو کیوں نہ شہر لگے کہ اکثر لوگ بدکاری کریں اور بدکاری کی کی بنا لی ویڈیو بنا لی، کی بنا لی ویڈیو بنا لی، اور اس ویڈیو کے ذریعے جس بندے نہ یا جس عورت نہ بدکاری کی گئی اسا سمگل کیتا، اسا کی کیتا سمگل کیتا، اور اسا تھٹ کیتا، دھمکیاں دیتیاں کہ اگر تو ساری گل نہ منی تیری ایسا ویڈیو کیا کر دینی انٹرنیٹ دیتے شیئر کر دینی۔ اور کس قدر او جرین اپنے گناہ دیتے کس قدر وہ بہادری کا اظہار کر رہے ہیں۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن، فرمایا میری ساری امت معاف کر دیتا ویسی، میری ساری امت معاف کر دیتا ویسی۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا الا المجاہرین، سوائے انہاں دے جڑے اعلانیہ گناہ کرے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والا معاف ہو نہ کیتا ویسی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اعلانیہ گناہ کی دے ان یعمل الرجل باللیل عملا، رات دے وقت بندہ کوئی عمل کرے نہ، کوئی گناہ دا کم کرے نہ، ثم یصبح وقد ستر اللہ علیہ، جلے صبح دا وقت ہونا نا اللہ تو اس دے پردہ پا دیتے ہیں، اور اس بندے پتا یا کہاں پتا اللہ پتا، اللہ اس کے پا دیتے ہیں پردہ پا دیتے ہیں، لیکن وہ بندہ خود اس اللہ دی پردہ پوشی دی نعمت دا شکر ہی نہیں ادا کیتا کہ اللہ میرے گناہ نو کی کر دیتا، اور چھپا دیتا، میں اس پردہ پوشی دا شکر ادا کرا، اس نے شکر ادا نہیں کیتا، اس نے نا شکری کی تھی، اور صبح دے وقت فیقول یا فلان،
وہ آخنا اے فلاں اے فلانا بندہ عملت البارحۃ قضا و قضا، یہ جی رات گزری نا میں یہ گناہ کیتا، میں ہی گناہ کیتا، گویا دنیا لوگاں اپنے گناہ دیتے کے بنا لیا، گواہ بنا لیا، گناہ دیتے کے بنا لیا، گواہ بنا لیا۔ وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا رات دے وقت تے اللہ گناہ تے پردہ پا دیتے ہیں، صبح دے وقت او خود اللہ دے پردے نو اپنے آپ تو ہٹا رہا، اپنے آپ تو کیا کر رہا؟ ہٹا رہا۔ فرمایا اے جا اعلانیہ گناہ کرنے آیا رب اساں معاف نہیں کرے، جڑا دسے اپنے گناہ دسے میں ہنج بھی کیتا، میں ہنج بھی کیتا، میں ہنج بھی کیتا، او علماء تے اتھوں تک لکھنے نا کہ اگر تہاڈی نماز قضا ہو جائے نا تاں بھی دوئی بندہ نہ دسو، کیونکہ نماز کا قضا کرنا بھی کسی درجے چ گناہ ہے، کسی درجے چ گناہ ہے۔ میں نماز قضا ہو جائے نا وہ بھی گناہ جڑا تہاڈا چھوٹا جا اگرچہ بعد تساں پڑھ بھی لئیے وہ بھی دوئی بندیاں نہ دسو۔ اس جس اتنے بڑے بڑے گناہ کیتے، شراب پیتی، بدکاری کیتی، اور 10 بندہ 10 نہ رہے تو نفس و سکون نہیں ہوتا۔ وہ کیوں دسے نا؟ شیطان اساں برگلینا کہ گناہ دس، جلے وہ گناہ دسے نا ایک تو ہو ڈبل گناہگار ہوئے نا، دعا 10 بندے بھی ان بھی سوچے رہے وہ بھی اس گناہ کرنے دی کوشش کرے رہے، وہ بھی اس گناہ تے عمل کرنے دی کوشش، گویا وہ شیطان دا ایجنٹ بن کے ہر طرف پھیلا رہا ہوگا، ہر طرف پھیلا رہا ہوگا۔ تو سوشل میڈیا تے اساں اس چیز کا روکنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی بندے تسا پاکستان کے اندر دیکھو سی پیسے کمانے واسطے، لائکس حاصل کرنے واسطے، ویوز حاصل کرنے واسطے پوری بھی پوری فیملی اپنے سوشل میڈیا تے لے آنے، ادھر لے آنے سوشل میڈیا، یوٹیوب تے، واٹس ایپ تے، فیس بک تے، اے میری بیوی جی، اے میری بیٹی، کس واسطے؟ پیسہ حاصل کرنے واسطے، پیسہ کمان واسطے۔ دیکھو نا کس قدر بے حیائی، کس قدر بے حیائی۔ اور میں تو یہ بھی آخنا یہ جڑیاں سا گھر ٹی ویاں رکھی ہوئی ڈرامے دیکھنیاں ساڑیاں بچیاں دیکھنیاں کدی بچی نال، بیٹی نال، یا اپنی بہن دے نال، یا اپنی ماں دے نال کدی وہ بہ کے ڈرامہ دیکھے نے اندر کی دس رہے؟ کبھی دیکھے نے؟ اکثر لوگ دیکھنے اسن۔ اور میں آنا کہ جس بندے دے اندر غیرت ہے، جس بندے نے اندر رتی ایمان دی تھوڑی رہی ہے، وہ کبھی بھی اپنی بہن دے نال، اپنی بیٹی دے نال بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وقت یہ ہے جو دیکھ سکتا ہی نہیں اگر اس کے اندر تھوڑی جی رتی موجود ہے۔ بات کل وہ ڈرامے میں کی سکھایا جا رہا؟ لو کیویں کرنا، محبت کیویں کرنی، ڈرامے کے کی سکھایا جا رہا؟ اپنے گھر والا دھوکھا دے کے غیر مرد نس کے کیویں لینا، ڈرامے کے کی سکھا رہا؟ ڈائیورس کیویں لینی، طلاق کیویں لینی، ڈرامے کے کی سکھایا جا رہا؟ والدین کی نافرمانی کیویں کرنی۔ ہونا جی وہ ڈرامے دیکھ کے بچے تو بچے ہونے، بچیاں چھوٹی ہونی گھر دے چھوٹے ہونے تو جی ایک بچی دیکھ رہی ہے تو وڈے ہونے وہ گھروں نکل گئی ہے تو بات آخنے دی اساں ٹک دو، اساں ٹک دو تو پہلا ٹوکا اس دے ابے دی دھوڑی تے رکھو جس وہ گھر ٹی وی آندی جڑا ابا اج پہ آخنا اساں ٹک دو تو اساں پہلے کیوں نہ ٹکو جس گھر ٹی وی آندا، جس اس برائی بھی کی کیتی ابتدا کیتی، اساں پہلے پوچھو نا کہ وہ نہ ہویا گھر دے وچ اور وہ بچی وہ چیز دیکھے نہیں آ، جی نہ دیکھا تو اس ذہن وچ آئیڈیا ہی نہ آیا تو آج وہ کم ہی نہ ہو گیا۔ اسی طرح تسی ٹک ٹاک تے چلے جاؤ، تسی دیکھ سو کہ انڈیا والے ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ بوائے فرینڈ ہے جی میرا، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اور جس بندے یہ چیزیں دیکھنیاں اور یہ بھی سوچو کہ کبھی بھی یہ ویڈیو لائک نہ کرو، کبھی بھی یہ ویڈیو لائک نہ کرو، اس واسطے کہ تھوڑی ہاتھ دی انگلیاں بھی گواہی دینا، ہاتھ دی انگلیاں بھی کی دینا گواہی دینی، اور ایسی ویڈیو دیکھو بھی نہیں،
کیونکہ یوٹیوب پہ تسی چلے جاؤ، فیس بک پہ چلے جاؤ یا ٹک ٹاک پہ چلے جاؤ، ایک ہی کرے نہیں، جیڑی ویڈیو تسی زیادہ دیکھ سو نا دوبارہ وہ ویڈیو تواڈے سامنے اسی، دوبارہ وہ ویڈیو تواڈے سامنے اسی، گویا جس ویڈیو تسی دیکھ رہے ہو انجانے دے وچ تسی اساں پروموٹ کر رہے ہو کہ بھائی اساں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کا مطلب ہے کہ اساں اور زیادہ آگے پھیلاؤ۔ انہوں نے لوگرتم اس طرح کا بنا گا کہ وہ سافٹ ویئر ہے، اس پیچھے بندے کوئی نہیں بیٹھے، ایک سافٹ ویئر ہے، یوٹیوب ہے یا انسٹاگرام ہے یا ٹک ٹاک سافٹ ویئر ہے، جس چیز کا زیادہ بندے دیکھ سن اساں اور زیادہ آگے کری سی، زیادہ بندہ تک پہنچا سی، تو تسی بھی دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تسی بھی اساں ویڈیو زیادہ بندے تک پہنچان کے ذریعے بن رہے ہو، پہنچان کے بن رہے ہو ذریعے بن۔ دوسرا، سوشل میڈیا تے بہت زیادہ ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو۔ اج کل جس ویلے کرونا آیا نا، کرونا تو کرونا تو بعد خودکشی کا تناسب بننا ود گیا، کیوں؟ لوگ سارے گھراں موجود ہیں اور زیادہ تر کس تے؟ موبائل تے، سوشل میڈیا تے، اور سوشل میڈیا تے بندہ تسی ٹک ٹاک دی مثال لے لو یا یوٹیوب دے شارٹس تسی دیکھ رہے ہو، تو پہلے ویڈیو تسی دیکھنے ہو تو بمباری ہو رہی ہے، دوسری ویڈیو تسی ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو، دوسری ویڈیو تسی دیکھنے ہو اتنے کھانا پکانا سکھایا جا رہا، تیسری ویڈیو دیکھنے ہو اتنے کوئی صحت کا معاملہ دسا جا رہا، چوتھی ویڈیو دیکھنے ہو اتنے کرکٹ گیم ہو رہی ہے۔ ہوں انسانی دماغ فوراً اتنا کیا ہو رہا، چینج ہو رہا، اور جس ویلے وہ فوراً چینج ہو رہا اور اتنا زیادہ جلدی تبدیلی میں وہ برداشت نہیں کرے نا، تو نتیجے تن اس چڑچڑا پن پیدا ہوا تھا، اور گھنٹہ موبائل تے بہ کے جس ویلے تسی موبائل دیکھنے ہو تسی دیکھنے ہو فلانا کام بھی پیا، فلانا کام بھی رہ گیا، فلانا کام بھی رہ گیا، اور انسان کے اندر طبیعت کے اندر غصہ شامل ہو گیا تھا، ڈپریشن، ٹینشن، غصہ، نفسیاتی مریض بندہ آہستہ آہستہ بننا چلنا پڑ رہا، اور پیچھے وجہ کی رہی؟ موبائل۔ اس واسطے دوسرا، جس ویلے بندہ دیکھنا نا موبائل انہیں بڑے اچھے کپڑے پائے جی، بڑا میک اپ کیتا ہوا جی، اور جس ویلے بندہ گھر چ دیکھنا تو گھر کے تو 100 بیماریاں، 100 مسئلے، غربت، یو پی ایس بھی کوئی نہیں لگا ہوا، سلنڈر گیس بھی کوئی نہیں، یہ ساری گلا دیکھنا نا تو ادھر موبائل دیکھنا تو بندے کی مایوسی کیا ہوا تھا، اضافہ ہو گیا تھا، حالانکہ کوئی بندہ بھی ٹینشن پریشانی تو خالی نہیں ہے۔ اور موبائل ایسا استعمال کیوں کرنا، موبائل استعمال کیوں کرنا کہ وہ سارے واسطے مفید ہوئے۔ سب تو پہلے کا کچھ نصیحت وہ یہ کہ جس ویلے صبح اٹھو، صبح اٹھنے نال ہی موبائل ہاتھ لے لو، اٹھنا نال موبائل ہاتھ کئی بندہ دھیان عادت ہونی، آپ کھلی تو موبائل ہاتھ، واٹس ایپ دیکھا، فیس بک دیکھا، ٹک ٹاک دیکھا، یوٹیوب دیکھا، اس تو بعد جا کے چارپائی تو تھلے آئے، انج نہیں، سب تو پہلے موبائل ہاتھ نہ لاؤ، پورا دن تھوڑا حشاش بشاش گزر سی، کبھی ازما کے دیکھ لو، وضو کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ناشتہ کرو، اس تو بعد جا کے موبائل آتی کرو، دیکھو وہ بھی ٹوٹل 10 منٹ، کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی عام گل تو نہیں آئی، تو اس طرح دیکھو۔ دوسرا، کبھی بھی اچھی نیت تو بغیر موبائل استعمال نہ کرو، نیت یہ ہوئے کہ میں تعلیم حاصل کرنی، موبائل اچھی چیزیں واسطے بھی کیوں نہ، میں یہ نہ آخنا کہ سام بالکل چھوڑ دو، نہیں، اعتدال رکھو، اچھی چیزیں اس تو لو۔ عربی بھی ایک کہاوت ہے، خذ ما صفا ودا ما قدر، چنگی چیز لے لو، بری چیز چھوڑ دو۔ تعلیم حاصل کرو، اس تو کیا کرو؟ تعلیم حاصل کرو۔ بچے کئی بڑے اچھے چیز تو ہنر سیکھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نعت شریف آ گئی ہے، کوئی بیان اچھا لگ گیا اساں اگا پھیلاؤ، اساں کوئی حدیث پاک آ گئی، کوئی آیت کریمہ آ گئی، اساں اپنا سٹیٹس بناؤ، اساں اپنے ٹک ٹاک تے لے کے آؤ، تاکہ لوگ اساں جتنا زیادہ دیکھ سن تو آڑے نام اعمال وچ ثواب لکھا جا سی۔ رات کو سمجھ لگے موبائل استعمال نہ کرو، اس واسطے یہ سمجھ لگے جس ویلے موبائل استعمال کرے سو ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہو سی، رات کے 11، 12، 12:30 اس ویلے سو سویرے دی نماز کا احساس بھی نہ ہو سی۔ ہمیشہ اپنے کام پہلے کی کرو، ترجیح دیو۔ اور جنہیں بندہ چھوٹے موبائل رکھے ہیں،
بٹنا والے جنہوں کو فیس بک نہیں ہے یا بڑے موبائل نہیں ہیں وہ کی کرن آج کل اسی پیکج کرنا ہے پیکج مہینے کروا لیا جی کھلیاں گلاں کرو جی یہ کرو کھلیاں گلاں کرو اور انہاں گلاں دے وچ کی ہونا انہاں گلہ بھی ہونا انہاں غیبت بھی ہونی انہاں بعض اوقات اللہ معاف فرمائے جھوٹ بھی شامل ہو رہنا ساریاں گلاں جس ویلے ساریاں گلاں تسی کرے سو گھنٹے گھنٹے دی کال ہو سی تو ادھر فرشتے بھی تو بیٹھے فرشتے بھی تو بیٹھے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہوں یہ گلا کر رہا ہوں غیبت کر رہا ہوں تانا دے رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں جاسوسی کر رہا یہ ساری گلا فرشتے لکھ رہے ہیں گھنٹے کی کال کے بعد تصا آخا جی بڑا اچھا وقت گزر گیا وقت اچھا نہیں گزرا تصا اپنے گناہ مچ کی کر لیا اضافہ کر لیا گناہ مچ کی کر لیا اضافہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے فرمایا ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنیہ حضور نے ارشاد فرمایا اس آدمی دے اسلام دا حسن ہے وی خوبصورتی ہے وی کہ جڑیاں بے فائدہ گلاں ہونا چھوڑ دے وی بے فائدہ گلاں لا یعنی گفتگو کی کر دے وی چھوڑ دے وی اس واسطے موبائل ٹھیک ہے اچھی چیز ہے لیکن جتنی بھی ضرورت ہے اساں اتنا ہی کرو استعمال کرو گھنٹے کی جی کال کیتی ہے وہ گھنٹہ کبھی تسی تسبیح تے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایسے کلمات حضور فرمایا اللہ بڑے پیارے ہیں اللہ بڑے پیارے ہیں میزان عمل دے وچ بڑے وزنی جی اے پڑھو جی اے پڑھ کے تھک گئے ہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے پڑھو جس قدر پڑھنے ویسو نامہ اعمال اس نیکیاں بدنیاں ویسے دیکھو نا موبائل تو اسی بھی میں بھی موبائل لایا ویڈیو بننی پئی لیکن نیک مقصد واسطے کس واسطے نیک مقصد واسطے جتنے بندے دیکھ سن کسی ہکی بھی عمل کر لیا تو میری آخرت واسطے کافی اس واسطے میرے بھائیوں موبائل سائڈ پہ موجود ہے کوئی چیز بھی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہونی اس کا استعمال اساں اچھا یا برا کر دینا اللہ تعالیٰ اساں اچھی چیزیں اس موبائل استعمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے تاکہ جدو اسی آخرت جائیے دیکھو نا ایک بندہ فوت ہو گیا اور اس کی عادت آئی کہ وہ ہمیشہ بریاں گلاں شیئر کرے نیا اس کا اپنا اکاؤنٹ بنائے ٹک ٹاک فیس بک بریاں گلاں شیئر کرنیاں گانے بے حیائی اس طرح کی چیزاں جب وہ فوت ہو گیا نا تو اس گھر والوں کو پوچھا گیا ہاں جی انہوں نے کہا جی اس طرح یہ سارے اکاؤنٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سارے اکاؤنٹ چل رہے ہیں انہاں بند کرو انہوں نے کہا جی بند اسی کیوں کریے اس کا کوڈ ہی اساں یاد کوئی نہیں اس کا پاسورڈ بھی اساں یاد کوئی نہیں اس کا مطلب ہے خود اگر چلا گیا لیکن گناہ سارے چل رہے ہیں گناہاں کا حساب کیا ہو رہا چل رہا جنہیں اکاؤنٹ ہی نہیں یاد ہوں جب تک دنیا دیکھ نہیں رہا سی اس کے گناہ لکھی نہیں رہا سن اس کے گناہ کیا ہونے رہا سن تو چلیے گلیں شیئر کر کے جاؤ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال کے جاؤ تاکہ تسی اس دنیا تو چلے جاؤ اور تسا وقت نہ ملے کہ تسی کسی دسو اے کوڈ ہی میں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں تسا وقت نہ بھی ملے نا تسی قبر چلے جاؤ تھوڑے نیکیاں جاری رہن نیکیاں کی روانا جاری رہن اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ سنتا دا